بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمود احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمود احمد نیوز۔ دوستو آج 20 نومبر 2023 اور سوموار کا دن ہے۔ سب سے پہلے تو ہم پاکستان کی کاٹن مارکیٹ کی بات کریں گے اور پھر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی مقامی کاٹن مارکیٹ کی کیا صورتحال رہے گی، اور خاص طور پر یہ بھی دیکھیں گے کہ زرعی اجناس کے حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں زرعی اجناس کا کیا فیوچر رہے گا۔ اگر ہم بات کریں کاٹن مارکیٹ کی، تو گزشتہ روز پی سی جی اے کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جو 73,70,624 بیل سے زائد کاٹن بیلز کی پیداوار ہمارے سامنے آئی، وہ کچھ زیادہ حیران کن بات نہیں تھی، کیونکہ مارکیٹ میں 90% سے زیادہ لوگوں کا یہی آئیڈیا تھا کہ جو فگرز اس 15 دنوں میں آئیں گے وہ 5.5 سے 6 لاکھ فگرز آئیں گے، جو 5,76,618 بیلز ہمارے سامنے آئے۔ اگر اس اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو اس اعداد و شمار نے مارکیٹ پر اس کا مارکیٹ پر کوئی اثر نہیں پڑا، اور مارکیٹ کی اگر دیکھا جائے تو ایک مندی کا سا ایک رجحان رہا ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے کہ جو کاٹن مارکیٹ کی جو مندی کے جانب ایک جھکاؤ تھا، اس میں جو سب سے مین وجہ ہمارے سامنے آئی، اس میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ تھا، اور اس رواں سیزن میں ڈالر کی ایک غیر یقینی صورتحال بھی ہمارے سامنے رہی، اور پاکستان میں بڑھتا ہوا شرح سود بھی اس میں ایک فیکٹرز ہمارے سامنے آیا، جبکہ سینٹ کی صورتحال بھی اس رواں سیزن میں سینٹ کی صورتحال بھی غیر یقینی رہی، جو 89 سینٹ سے کم ہو کر 75 سینٹ پر، اور پھر ابھی آج کی بات کریں تو 81.69 سینٹ پر مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو کوالٹی کے ایشو بھی اس سیزن ہمارے سامنے بہت زیادہ آئے، جس وجہ سے پاکستان کی مقامی کاٹن مارکیٹ بہت زیادہ تیزی کی طرف جاتی ہوئی نظر نہیں آئے۔ اگر ہم مجموعی طور پر اس سیزن کی بات کریں تو اس پورے سیزن میں جو پاکستان کی کاٹن کی صورتحال رہی ہے وہ ڈالر پر منحصر رہی ہے، اور ٹیکسٹائل سیکٹر سے وابستہ جتنے بھی حضرات تھے وہ ڈالر کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے خاصے پریشان نظر آئے، اور اس کے جو اثرات تھے وہ بھی کاروباری ہجوم پر ہمیں نظر آیا۔ اگر دیکھا جائے تو کبھی سیزن میں کبھی بہت زیادہ روئی کی ڈیمانڈ کی وجہ سے جو کاٹن جنرز حضرات ہیں وہ بھی ڈرتے ہوئے نظر آئے کہ، اور یہ سوچ میں پیدا ہوئی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں شاید پاکستان کی مقامی کاٹن مارکیٹ بہت زیادہ تیزی کی طرف جائے گی، لیکن پھر یہ صورتحال بھی ہمیں دیکھنی پڑی کہ ڈھونڈنے سے بھی ہمیں خریدار ہمیں نہیں ملتا تھا۔ اگر آج کی ہم بات کریں تو آج کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس 7,68,751 بیلز کا سٹاک موجود ہے، اور بات کی جائے کوالٹی کی تو اس وقت 20% ہمارے پاس کوالٹی موجود ہے، اور 80% دیکھا جائے تو ہمارے پاس ایوریج کوالٹی اور لو کوالٹی کی کپاس پاکستان میں اویلیبل ہے۔ اس صورتحال نے فی الحال مارکیٹ کو ایک مستحکم صورتحال دی ہے، اس میں فی الحال نہ کوئی تیزی نظر آتی ہے اور نہ ہی فی الحال مندی کے چانسز ہیں۔ اگر ڈالر کی بات کی جائے تو ڈالر ڈیلی بیسس پہ 2 سے 3 روپے پلس ہونا اور پھر 2 سے 3 روپے کا کم ہونا، یہ بھی مارکیٹ پر اس سے بھی کافی مارکیٹ پر اثر پڑ رہا ہے۔ فی الحال سیزن بھی چل رہا ہے، جب تک دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو کپاس کی صورتحال ہے وہ کیا رہتی ہے۔ فگرز کے حساب سے دیکھا جائے تو 85 لاکھ سے زیادہ بیلز ہمارے سامنے نظر نہیں آتی، لیکن ایک ایسا جو صورتحال ہے کاٹن جنرز کی حضرات کی طرف سے وہ یہ کہ جو کپاس ہے اس کا جی او ٹی بڑھنے کی وجہ سے جو جنرل حضرات کی طرف سے مکسنگ کا سلسلہ ایک جاری ہے، یہ آئندہ آنے والے دنوں میں لازمی طور پر ان کو
پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے، کیونکہ دنیا کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، اور جنگی صورتحال کی وجہ سے اگر یہ جو سلسلہ ہے 2 ماہ سے جاری ہے، اگر یہ مزید آئندہ آنے والے دنوں میں بڑھتا ہے اور انٹرنیشنل جو روٹ ہے اگر وہ کچھ دنوں کے لیے اگر متاثر ہوتا ہے یقین، تو اس سے یقین طور پر مارکیٹ کی صورتحال بھی غیر یقینی ہو جائے گی۔ تو یہ تمام فیکٹرز کو ہمیں سامنے مد نظر رکھنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ تمام دوستوں سے کہنی تھی کہ جو لوگ ٹاپ کوالٹی پر کمپرومائز نہیں کرتے، یقینی طور پر ان کے لیے ریٹوں میں ایک بہتری آئے گی، کیونکہ اس وقت جتنا بھی ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ اچھی اور ٹاپ کوالٹی کو ڈھونڈنے میں مصروف ہے، اور جہاں بھی انہیں اچھی کوالٹی کی روئی ملتی ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر اس کو ریٹ دیتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ لو کوالٹی اور ایوریج کوالٹی کی وجہ سے ان 15 دنوں میں ہمارے پاس سٹاک بڑھتا ہوا نظر آیا، کیونکہ ٹیکسٹائل سیکٹر فی الحال لو کوالٹی اور ایوریج کوالٹی کی خریداری میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ اب بات کریں گے زرعی اجناس کے حوالے سے۔ تو زرعی اجناس کے حوالے سے کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید بہتری کے چانسز ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو گزشتہ 10 سے 15 دنوں میں گندم کے ریٹوں میں 500 سے 600 روپے کا اضافہ دیکھا گیا، جو مارکیٹ 4200 کی پوزیشن پہ تھی، اگر آج دیکھیں تو 4800 کی پوزیشن پہ آ چکی ہے۔ اسی طرح اگر مکئی کے ریٹوں میں دیکھا جائے تو اس میں بھی 150 سے 200 روپے کا اضافہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کاٹن سیڈ آئل کی بات کریں تو کاٹن سیڈ آئل بھی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور اگر آج ہم رنگٹ کی بات کریں تو 3950 رنگٹ پر مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے۔ یقینی طور پر 13000 سے پلس کی مارکیٹ ہے آئل کے حساب سے دیکھا جائے تو۔ اگر اسی طرح دیکھیں تو سرسوں کے ریٹوں میں بھی گزشتہ 8 سے 10 دنوں میں 800 سے لے کر 1200 روپے تک اضافہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ جیسے جیسے ہم دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل حالات جنگی صورتحال اختیار کرتے جائیں گے، ویسے ویسے آہستہ آہستہ کموڈیٹیز کے ریٹ بھی بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔ تو کاٹن کی مارکیٹ میں فی الحال تیزی کے چانسز نظر نہیں آتے، لیکن اگر کموڈیٹیز کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں خاصا چانس ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے ریٹس بڑھیں گے۔ اگر ہم کھل بنولا کی بات کرتے ہیں تو کھل بنولا کے ریٹس میں 100 سے 150 روپے تک تو یقینی طور پر اضافہ دیکھا گیا ہے۔